اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ المیامین۔ سامعین گرامی قدر، ایک مسئلہ کہ جو ہر گھر کا مبتلا بے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر گھر میں اگر کوئی مرد نماز ادا کرتا ہے تو بسا اوقات اس کی زوجہ یا اس کی بیٹی یا اس کی بہن یا اس کی والدہ، یعنی کوئی بھی خاتون، خواہ وہ اس کی محرم ہے یا غیر محرم ہے، وہ کیا اس کے ساتھ ایک صف میں نماز ادا کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک صف میں مرد اور عورت نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اگر نماز ایک صف میں ادا کریں گے تو ان کی نماز احتیاط لازم کی بنیاد پر باطل ہے۔ اب خواہ پہل نماز شروع کرنے والا مرد ہو یا نماز شروع کرنے والی عورت ہو، یعنی اگر مرد نماز پہلے شروع کر لیتا ہے اور عورت بعد میں آ کر نماز شروع کرتی ہے، یا عورت جو ہے وہ پہلے نماز ادا کرتی ہے اور مرد بعد میں نماز شروع کر دیتا ہے اور دونوں ایک صف میں ہی ہوتے ہیں، تو ہر صورت میں دونوں کی نماز احتیاط لازم کی بنیاد پر باطل ہے۔ لہذا اگر مرد نے پہلے نماز شروع کی ہے اور عورت نے اس کے ایک صف میں اس کے بالکل برابری میں آ کر اس نے نماز اگر شروع کر دی ہے، تو جس طرح عورت کی نماز صحیح نہیں ہے اسی طرح مرد کی نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ یا مثلا عورت نے شروع کی ہے پہلے نماز اور اس کے شوہر نے، خاوند نے آ کر ساتھ اس کے برابری میں آ کر کھڑے ہو کر، یعنی کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر مثلا، یا اسی طرح ایک ہی صف میں انہوں نے نماز شروع کر دی ہے۔ اب یہ عورت خواہ اس کی زوجہ ہے یا یہ عورت اس کی والدہ ہے، یہ عورت اس کی خواہ بہن ہے، یا یہ عورت بالغ ہونے کی صورت میں اس کی بیٹی ہے، ہر صورت میں ان کی نماز احتیاط لازم کی بنیاد پر باطل ہے۔ اس لیے اگر مرد اور عورت ایک کمرے میں یا ایک مقام پر اگر نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو صحیح صورتیں ہیں وہ چند ایک ہیں۔ جو پہلی صورت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ایک ہی صف میں اس طرح برابر ہو کر نماز اگر ادا کرتے ہیں تو یہ نماز کے بطلان کا سبب ہے۔ اسی طرح اگر عورت آگے ہوتی ہے اور مرد پیچھے ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی نماز باطل ہے۔ بس دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں عورت اور مرد کی نماز باطل ہے، اور چند صورتیں ہیں کہ جن میں نماز درست ہے۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ مرد آگے کھڑا ہو اور عورت اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہو۔ اگر مرد آگے ہے عورت پیچھے ہے تو پھر بھی اس کی نماز درست ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کا جو جائے سجدہ ہے وہ مرد کے گھٹنوں والے مقام پر ہو۔ مرد جب سجدہ کرے گا اور جس مقام پر مرد کے گھٹنے ہیں، اگر اس مقام پر یعنی گھٹنوں کے برابر، مرد کے گھٹنوں والی جگہ کے برابر اگر عورت کا سر سجدے میں ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کی نماز درست ہے۔ اسی طرح تیسری صورت یہ ہے کہ اگر عورت مرد کے برابر کھڑا ہونا چاہتی ہے یا عورت مرد کے آگے کھڑا ہونا چاہتی ہے تو یہ اس صورت میں صحیح ہے کہ جب دونوں کے درمیان 5 میٹر کا فاصلہ ہوگا۔ اگر ایک صف میں کھڑی ہوتی ہیں مرد اور عورت تو اگر 5 میٹر کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان میں، یا عورت آگے کھڑا ہونا چاہتی ہے اور مرد پیچھے کھڑا ہونا چاہتا ہے تو پھر بھی اگر 5 میٹر کا فاصلہ ہے تو پھر ان کی نماز درست ہے۔ بس 3 صورتیں ہیں جن میں نماز عورت اور مرد کی درست ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر آگے کھڑی ہوتی ہے تو پھر بھی 5 میٹر کا فاصلہ ہو، اور اگر ہم صف ہو کر کھڑا ہونا چاہتی ہے تو پھر بھی 5 میٹر کا فاصلہ ہو، یا
وہ بالکل پیچھے کھڑی ہو جائے، اور یہ جو پیچھے کھڑا ہونا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یا یہ بالکل پیچھے ہے، یا اس کا جو جائے سجدہ ہے وہ مرد کے گھٹنوں والے مقام پر ہے، جہاں مرد گھٹنے ٹیکے گا اس کے برابر اگر اس کا سر سجدے میں ہوگا تو پھر اس کی نماز درست ہے۔ لیکن اگر فاصلہ بھی نہیں ہے اور ان صورتوں میں سے کوئی صورت بھی نہیں ہے، یا فاصلہ ہے لیکن کم ہے، 5 میٹر کی بجائے 5.5 میٹر کا، 4.5 میٹر کا، یا 4 میٹر کا فاصلہ ہے، 3 میٹر کا فاصلہ ہے، اور وہ کھڑی بھی بالکل برابر ہے یا آگے کھڑی ہے، تو اس صورت میں عورت اور مرد دونوں کی نماز باطل ہے۔ یاد رہے کہ عورت اور مرد، عورت جو ہے اس کے ساتھ، مرد کے ساتھ جو بھی رشتہ ہو، والدہ ہو، زوجہ ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ہر صورت میں دونوں کی نماز باطل ہے، اور یہ ہر گھر کا عام الابتلاء مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی، توجہ دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ مسئلہ احتیاط لازم اور احتیاط واجب والا مسئلہ ہے، اختیاری مسئلہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم والائمۃ المیامین۔